السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین ثم آمین برحمتک ارحم الراحمین۔ آج کا جو ہمارا لیسن آیت نمبر 27 سے ہے، چلے ہم پڑھتے ہیں۔ الذین، جو لوگ کے ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، قول اللہ تعالیٰ کا، عہد اللہ تعالیٰ کا، من بعد، بعد اس کے، میثاقی، پختہ کرنے کے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں۔ کس چیز کو کاٹتے ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے ما، جو امر اللہ، حکم کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اسے ادھر جو ذکر ہے رشتوں کو کاٹنے توڑنے کے بارے میں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا ان کو قطع کر دیتے ہیں، ان کو توڑ دیتے ہیں۔ بھی، ساتھ اس کے، ایو صلاح، یہ کہ ملایا جائے، ویفسدون، اور بگاڑ کریں، فساد پھیلائیں، فی الارض، زمین، بیچ زمین کے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لفظ ہے ایو صلاح، یہ کہ ملایا جاوے، یعنی کہ جوڑنے کا حکم دیا۔ اس کا جو دوسرا میننگ ہوگا وہ ہوگا، لیکن بامحاورہ جو میننگ ہوگا کہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا، کیوں کر، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیوں کر کرتے ہو، وکنتم، اور تھے تم، امواتم، مردے، فحیاکم، پس جلایا تم کو، یعنی پس زندہ کیا تم کو۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر منکر ہوتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی کہ جدھر جو امواتن سے مراد، جو پہلی آیت میں جو سب سے پہلے امواتن جو لکھا ہوا ہے اس سے مراد بے جان ہونا، یعنی کہ جب انسان بالکل بے جان تھا، یعنی کہ اس کی اندر روح پھونکی نہیں گئی تھی، پھر انسان جب اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیوں کر منکر ہوتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم، پھر، یمیتکم، تمہیں مردہ کرے گا۔ یہ موت کے بارے میں، یعنی کہ انسان جب ایک دنیا میں آتا ہے پھر دوبارہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتا ہے۔ ثم، پھر، یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں پھر جلاوے گا، یعنی کہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، جیسے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر منکر ہوتے ہیں، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، واسطے تمہارے، ما، جو کچھ، فی الارض، بیچ زمین کے ہے، جمیعاً، سارک، وہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کی تمام چیزیں پیدا کی۔ اب ادھر جو لفظ لکم ہے، واسطے تمہارے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو زمین میں سب کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اس دنیا میں یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی نام و کام ہیں، وہ سب انسان کے لیے ہے، اور اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ان نعمتوں کو اڈیپٹ بھی کرنا چاہیے، ان نعمتوں کو حاصل بھی کرنا چاہیے، ان سے فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک بیلنس اپنی لائف کو لے کے چلنا چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو عیسائیت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ صرف جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو بعد میں اس کے سزا کے طور پر زمین میں بھیجا گیا، جبکہ اس آیت سے اس بات کی انکاری ہے کہ انسان کو تو صرف زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس سے جو اگلی والی ہم آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 30، اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں مختصر سا بیان کر دیتی ہوں کہ انسان زمین کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے ہی بنایا، اور جو تمام نعمتیں ہیں، جو تمام انعام و کرام ہیں، وہ بھی انسان کے لیے ہے، اور انسان کو ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیے، ان نعمتوں کو، یعنی کہ بالکل ایک
بیلنس وے سے لے کے چلنا چاہیے اپنی لائف کو. ثم پھر استوا قصد کیا الا طرف سمائی آسمان کے. اب جو قصد ہوتا ہے اس کا دوسرا میننگ ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی کہ جو لفظ استوا ہے اس کا قصد اور ارادہ. پھر آسمانوں کی طرف ارادہ کیا یا متوجہ ہوئے. فسواہن پس درست کیا سبع سات سماواتی آسمان کو، پس اور 7 آسمان کو درست کیا، نہایت عمدگی سے ترتیب دیا. وہوا اور وہ بکلی ہر شعین چیز علیمن جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو ہر بات کو جاننے والا ہے، جانتا ہے. پھر آسمانوں ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمانوں کو نہایت عمدگی سے ترتیب دے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر بات کو جاننے والا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو بنانے کے بعد 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں کو بالکل عمدگی سے ترتیب دیا. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اتنا ہی کافی ہے، اور اگلی والی آیتیں جو ہم پڑھیں گے وہ بہت ہی دلچسپ آیتیں جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، اور کافی مزہ آنے والا ہے ان آیتوں کو پڑھانے میں بھی اور آپ لوگوں کو سننے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.